من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بے شک ہم نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا اور خون کو اور خنزیر کا گوشت اور ایسے جانور کا کھانا جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے بغیر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں، اضطراری حالات میں شوق اور زیادتی کیے بغیر کھا لینا کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. مزید اللہ کا احسان قرآن سیکھنے سمجھنے اور اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی اس عمل کو قبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں جن آیات کریمہ پر روشنی ڈالی گئی تھی اس کا تعلق حلال کھانے سے تھا کہ ہمیشہ کوشش کرو حلال کھانے کا، پاک صاف کھانے کا، حرام کھانے سے بچو. اس لیے حرام کے نقصانات ہیں، حلال کے بہت سارے فائدے ہیں. اس پر میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کیا تھا. اب اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں کچھ حرام چیزوں کے بارے میں. ظاہر ہے کہ جب بات آئی حلال کی تو حرام کی بھی اللہ نے بتایا. خاص کر یہ حرام کی چیزیں، اس سے خوب بچنا. اور حرام میں وہ چیز جس کا تعلق گوشت سے ہے، کیوں گوشت خون سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. کھانے پینے میں انسان کی زیادہ رغبت گوشت کی طرف ہوتا ہے، اور
کبھی چاہتے نہ چاہتے اس کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اس کمزوری اور اپنی ان کمزوریوں سے وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال جانور بھی پیدا کیے، حرام جانور بھی پیدا کیے، کچھ حلال چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں۔ اس وقت یہاں پر اس آیت کریمہ کی ضمن میں گوشت اور اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے مردار حرام کیا ہے۔ جانور حلال کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر فطری موت سے مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کو شریعت کی روشنی میں مردار کہتے ہیں۔ ایسے جانور کا کھانا حرام ہے۔ جانور تو حلال ہے، لیکن یہ فطری موت مر گیا ہو، یا کوئی اس کو مار دیا ہو، یا دھکے دے دیا ہو، یا اوپر سے گرا دیا ہو، یا کوئی جانور اس کو چوٹ لگا کر کے اس کو مار دیا ہو، یعنی مردار کی جو بھی شکل ہو جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہٰذا اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ والدم اور خون حرام ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو۔ خون کا خرید و فروخت، کھانا پینا، تجارت سب حرام۔ اسی طرح سے مردار جانور کا بھی خرید و فروخت حرام ہے۔ مثلاً ایک آدمی کا جانور حلال ہے، لیکن وہ مر گیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو بیچ کر کے کچھ پیسے تو حاصل کر لے، نہیں، جائز نہیں، حرام ہے اس کا فروخت اور تجارت کرنا حرام۔ اسی طرح سے خون، چاہے وہ کسی بھی جانور کا ہو یا خود انسان اپنا خون ہو، اس کا بیچنا، خریدنا اور اس کا کھانا، یہ ساری چیزیں، ساری شکلیں حرام کی ہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، جان کی بات ہے، خطرات ہے کچھ، اور ایک انسان کو خون دینا پڑ رہا ہے کسی کی صحت اور جان بچانے کے لیے، تو بلا معاوضے کا دینا ایک انسان کے لیے جائز ہے۔ اور ایسی شکل میں اگر کوئی فری نہیں مل رہا ہے تو خریدنا بھی جائز ہے، وہ ہے دوا کے طور پر، علاج کے طور پر اور جان بچانے کے لیے۔ اس میں اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر میں کسی نے کسی کو خون دیا اور وہ خوشی میں دے دیا کہ بھائی جا کر کے ذرا تمہاری کمزوری ہو گئی ہوگی، ذرا جوس وغیرہ پی لینا، فروٹ کھا لینا، تو یہ ایک ہدیتاً یا خوشی کے طور پر میں کر لینا، لے لینا جائز ہے۔ لیکن طے کر کے کہ اتنا خون دوں گا تو اتنا دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ ہمارے جسم میں خون کی فیکٹری ہے، لہذا روزانہ صبح اٹھوں، بغیر کسی مزدوری، محنت، مشقت کے اللہ پیدا کر رہا ہے، روز 2 بوتل بیچ کر کے 1000 روپیہ بنا لوں، آرام سے زندگی گزر جائے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی ذات اور اپنے جسم میں تصرف کرنا۔ لہذا خون کی جتنی بھی شکلیں ہوں سب حرام ہے، اس لیے کہ یہ خون ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کی تجارت، کاروبار حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر مکمل حرام ہے، خنزیر مکمل حرام ہے، وہ نجیس العین جانور ہے یہاں پر۔ لیکن لحم یعنی گوشت کا خاص کر اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ حلال ہے، لیکن کبھی کسی وجہ سے ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا ذبح کرنے کے بعد بھی گوشت حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض جانور ہیں کہ اس کو حلال کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں، اس کا چاہے کتنا بھی اللہ کا نام لے کر کوئی اگر ذبح بھی کر دے تب بھی یہ حلال نہیں۔ اللہ نے فطری اور قدرتی طور پر اس جانور کو حرام کیا ہے۔ البتہ بعض کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس کا بال ہے، اس کی چربی ہے، جو خاص کسی موقع پر اس کے استعمال کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً اس کی چربی پانی میں چلنے والی کشتیوں میں لگانے کے لیے اگر کوئی اس کو خریدتا ہے تو اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے۔
اسی طرح اس کا بال بہت ہی سخت ہوتا ہے، جوتا سلنے والا اگر اس کو سلائی میں استعمال کر لیا تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ذلت آمیز جگہوں پر استعمال ہوتا ہے اور ایک ضرورت اس لیے، لیکن کھانا پینا بیچنا اور اس کی کسی بھی نوعیت کی چیزوں کا سب حرام۔ ولا عادل، اللہ فرمایا یہ تو میں حرام کر دیا ہوں، لیکن اگر مجبوری آ گئی ہے، جان کا خطرہ ہے، بھوک لگی ہے، جان خطرے میں ہے، یا جان ایسا ہے خطرے میں کہ علاج کی ضرورت ہے خون کی، یا خدا نخواستہ بھوک ایسی شدت کی جہاں حلال کوئی کھانا نہیں مل رہا ہے اور خنزیر ہی کا گوشت یا حرام ہی چیز مل رہی ہے، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت بغیر شوق کا تھوڑا سا کھا لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ فرمائے اتنی گنجائش ہے۔ لیکن کوئی آدمی سوچے کہ نہیں اب تو حلال مل ہی نہیں رہا، حرامی ہے، تو پیٹ بھر کر کے شوق سے رغبت سے کھا لے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی بقدر جان بچانے کے لیے اور بغیر رغبت کے، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن ایک مجبوری ہے، اس نوعیت سے اگر کوئی کھاتا ہے تو کھا لے کر اللہ فرمایا میں معاف کر دوں گا، ان اللہ غفور رحیم، بہت معاف کرنے والا۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں، لوگ شوق سے کھا رہے ہیں، حرام گوشت شوق سے کھا رہے ہیں، حرام جگہ پر کھا رہے ہیں، بس کھانے کا ایک مقصد بنا لیا ہے، بس گوشت کھانا ہے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، گوشت بہت ہی جسم کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے، خون کے اندر میں اس کی بڑی گہرا تعلق ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، گوشت کی لالچی اور حرص میں حرام کہیں نہ کھا لیجیے۔ اس لیے ایسے انجانے جگہوں پر جہاں آپ کو شک ہے، جہاں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، ایسی جگہوں پر میں ہرگز صرف چند حروف اور لکھ دینے سے کہ حلال، اس پر اعتماد بھروسہ کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ آج بازاروں میں، ہوٹلوں میں، مارکیٹوں میں بہت سارے ایسی حرام چیزیں آ گئی ہے اور لوگ شوق سے کھا رہے ہیں اور لوگ کھلا رہے ہیں، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیت اتاری ہوئی باتوں میں چھپا دیتے ہیں، یعنی حلال کو حلال نہیں بتاتے ہیں، حرام کو حرام نہیں بتاتے ہیں، مقصد کے تحت منہ دیکھ کر کے فتوے مسئلے بتا دیتے ہیں اور حلال حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور اس سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ فائدہ کر لیتے ہیں، یشترون ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کی بنیاد پر وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو چھپا کر کے کام کر دیتے ہیں۔ یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، مقصد کے تحت میں وہ مسئلہ حلال و حرام میں فرق یہ بتا دیا اور ایک اسلام اور شریعت کا سودا کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اس سے جو تمہاری آمدنی ہوئی ہے، تم جو کھا رہے ہو، یہ بظاہر تو دیکھنے میں تو ہے کھانا، لیکن تیرے پیٹ میں یہ آگ ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اس کے تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مسئلہ سب کے لیے، مثال کے طور پر میں ایک آدمی قرآن کریم کی کچھ مسئلے بتاتا ہے لیکن حق کو چھپا دیتا ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے اگر یہ حق بول دیں گے تو میری روزی روٹی میں فرق آ جائے گا، ہمارے کھانے پینے میں فرق آ جائے گا، ہماری آمدنی میں فرق آ جائے گا، لہذا حق کو چھپا کر کے وہ غلط بتا دیتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے جو تیری آمدنی ہوئی اور تو جو کھایا گویا کہ آگ کھایا ہے تو نے، یہ کل قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح کوئی، جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں قرآنی آیات کو روحانی علاج کر کے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں، تعویذ لکھ دیا روحانی علاج۔ یہ بات یاد رکھیے کہ روحانی علاج کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج نیک عمل ہے۔ کیا ہے؟ تعویذ روحانی علاج نہیں ہے، کالا دھاگا روحانی علاج نہیں ہے، بلکہ روحانی علاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو،
گناہ سے بچو، یہ ہے روح کی علاج۔ ہم لوگوں نے نئی دکان چلا دی روحانی علاج کہہ کر کے، نہ جانے لوگوں کو کتنا غیر غلط عقیدے میں ڈال دیا۔ روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نمازوں سے ٹھیک ہوتی ہے، ذکر سے ٹھیک ہوتی ہے، اچھے کاموں سے ٹھیک ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے ٹھیک ہوتی ہے، نہ کہ کالے دھاگے تعویذوں کے باندھنے سے روح علاج ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کا نام دے دیا گویا کہ یہ دھوکہ دے دیا، یہ نام ہے ہی نہیں۔ روح کی علاج ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ روح کی علاج اس طرح سے کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ، اس طرح سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی کمائی اور آمدنی پر بہت غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایسے ہی لوگ ہیں جو لوگ ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیتے ہیں، یعنی گمراہی پسند کرتے ہیں، ہدایت چھوڑ دیتے ہیں، عذاب اختیار کرتے ہیں، مغفرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، کتنے یہ لوگ دلیر ہیں اور کتنی ان کی ہمت ہے جہنم میں جلنے کا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر کتنی ہمت ہے، یہ کس قدر صبر کر کے بیٹھا ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں، ہم حرام کھائیں گے، حرام کام کریں گے، ہم بدکاری کریں گے، ہم گناہ کریں گے، ہم شریعت کے خلاف کریں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، نکل کر کے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے فما اصبرهم علی النار، ارے اس کی ہمت تو دیکھو، یہ کتنا صبر کر کے بیٹھا ہے جہنم میں جانے کی تیاری میں۔ اور آج دیکھا جائے سرسری نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ جہنم میں جانے ہی کے لیے محنت کر رہے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہ گویا کہ ریسرچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے ایسا کام کریں جس سے ہم بالکل جنت میں جائیں گے نہیں، ادھر ہی جائیں گے۔ اس لیے جان بوجھ کر کے نماز کا چھوڑنا، دھوکہ دینا، حرام کام کرنا، بدکاری کرنا، رشوت خوری کرنا، نہ جانے کیا کیا ہے شریعت کے خلاف کام کرنا، ایسا آدمی تو یہی ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہوا جہنم میں جانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، کتنی اس کی ہمت ہے، کیسی اس کی جرأت ہے، کس قدر یہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے جہنم میں اور جہنم کی آگ میں جانے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، جو کچھ تم یہاں جھگڑتے ہو کل قیامت کے دن ہم اس اختلاف کو حل کریں گے، اور ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے اور آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی کا کام یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ کسی سائل کے سوال کو پورا کرو۔ وفی الرقاب، اور نیکی کا کام یہ ہے کہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑا دو، یعنی کسی قیدی کو یا کسی غلام کو آزاد کر دو۔ نیکی کا کام یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیکی کا کام یہ ہے کہ تم جو وعدہ کیے ہو اللہ سے یا اللہ کے بندوں سے اس کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیکی کا کام یہ ہے کہ تکلیف کے وقت میں صبر کرو اور مصیبت دکھ میں بھی صبر کرو اور جنگ کی حالات میں بھی صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے کام نیکی کے کرنے والے ہی سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 11 نیکی کا کام بتائے۔ کتنے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گویا کہ یہ 11 نیکی کا کام اگر کوئی مسلمان کر لیا، ایمان والا کر لیا، تو پھر اور کوئی دوسری نیکی کا کام کرنے کی اس کو ضرورت نہیں۔
وہ آدمی وقت کا بہترین مسلمان. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ سچا مسلمان، اللہ نے فرمایا یہ متقی. لہذا یہ 11 کام اگر کوئی کر لے، اور یہ 11 کام ایسے ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. بعض ایسے مسائل ہیں جس میں اختلافات ہیں، یہ کرنا نہیں کرنا، ایسا کرنا ویسا کرنا، لیکن یہ جو نیکی کے کام بتائے گئے ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی تھی. نزول کا سبب یہ ہے کہ مکہ والے خانہ کعبہ کی متولی تھے، بہت کفار و مشرکین کے بڑے سردار، زمزم پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو کرتے تھے. اب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ سب کام تو اپنی جگہ تمہاری ہیں، لیکن نبی پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تبھی یہ پانی پلانا، یہ کھانا کھلانا، یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، کعبے کی صاف صفائی کرنا، زمزم پلانا تمہارا بارگاہ خداوندی میں مقبولیت اور قبولیت ہوگی. تو وہ لوگ کہتے تھے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم ایمان لائیں، ہم تو کر ہی رہے ہیں اور دوسری نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک کام، اور وہ ہے حاجیوں کی خدمت، ایک کام زمزم کا پلانا، ایک کام خانہ کعبہ کی صاف صفائی کرنا، اس سے زیادہ اس سے بڑی اور کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے جب کعبہ سے وہ لوگ نکلتے تھے تو پیٹھ نہیں کرتے تھے اس کی طرف، بلکہ کیا کرتے تھے وہ لوگ چہرہ الٹے قدم نکلتے تھے. جیسے آج کہیں دیکھیے جا کر کے مزاروں میں الٹے قدم لوگ نکلتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں. یہ طریقہ کفار و مشرکین بھی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میری بڑی نیکی کا کام ہے، میں کعبے کے احترام کرتا ہوں، کعبے کی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں اس گھر کی محبت ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب نیکی اپنی جگہ، یہ ادب احترام اپنی جگہ، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تیری نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ دے کہ نہیں میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا نیکی ہے. اب صدقہ خیرات، ماں باپ کی خدمت، غریبوں یتیموں مسکینوں یہ سب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک نیکی کا میں کام کر رہا ہوں. اللہ فرمایا نہیں، یہی صرف ایک نیکی نہیں ہو سکتا، یہ نیکی تیری بارگاہ خداوندی میں قبول نہ ہو تو دوسری نیکی تمہیں کام آ جائے گی، وہ کام کرو. تم ایک ہی نیکی کے کام پر بھروسہ کیے مت بیٹھو، ہو سکتا ہے یہ نیکی کا کام کسی اور عمل میں اللہ فٹ کر دے تو اس وقت میں تیرا ہاتھ خالی ہوگا. اس لیے دوسری نیکیاں بھی ڈھونڈا کرو. اور وہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ ہیں کچھ خاص ایک نیکی کے کام میں لگ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں دوسرا کام ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک یہی نیکی کا کام ہے، اس سے زیادہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ نیکی کا کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی ریاکاری میں کبھی ختم ہو جائے، کبھی تکبر میں ختم ہو جائے، کبھی کسی کو تکلیف دینے میں ختم ہو جائے، یا کبھی یہ نیکی کا کام شکر میں ختم ہو جائے تو کل قیامت کے دن میں کچھ ہاتھ میں رہے گا نہیں. اس لیے نیکی کو اللہ نے پھیلایا ہے، چنیے اس کو، ڈھونڈیے اس کو اختیار کیجیے. جس طرح سے روزی روٹی کے لیے آدمی سوچتا ہے چلو ایک ہماری ملازمت ہے لیکن اس سے کیا ہوگا، لہٰذا ایک دکان بھی کر لیں گے، ایک تجارت بھی کر لیں گے، یہاں بھی پیسہ ڈالیں گے، وہاں سے بھی لائیں گے، لہٰذا چاروں طرف سے اگر آمدنی آ گئی تو میں بڑا خوش رہوں گا. ایسی سوچ آخرت کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، ایسی سوچ اور فکر آخرت کے بارے میں بھی ذہن کو لانا چاہیے. یہ نماز ہے ٹھیک ہے، یہ روزہ ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسری بھی نیکی ہم اپنے خزانے میں رکھیں. ہو سکتا اللہ رب العالمین ان چیزوں کو کیا کریں، انکار کر دیں. یہ تم نے کیا ہے لیکن اس کا یہ بدلہ میں نے تم کو دے دیا ہے، اب تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس وقت میں کچھ نیکیاں ایسی اپنے خزانے میں جمع رکھنا چاہیے کہ جو کام آ جائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. بہت بڑا بادشاہ گزرا، حضرت ہارون رشید، بہت بڑا انصاف متقی پرہیزگار بادشاہ گزرا. وہ حج کرنے کے لیے جب آئے تھے تو اس وقت میں اسی ملک سے اور لوگ آئے تھے. ان میں ایک خاتون زبیدہ نام کر کے آئی تھی. ہارون رشید اپنے علاقے لوگوں سے ملے جلے تو زبیدہ پر بھی ان کی نظر پڑی. بہت ہی نیک خاتون نظر آئی تو انہوں نے وہی پیغام نکاح کا دے دیا، عرفات کے میدانی میں پیغام دے دیا.
تو زبیدہ بھی سمجھی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہنا ہے تو کچھ کام نیکی کا بھی میں کر لوں، تاکہ نکاح تو ضرور آپ سے ہم کر لیں گے، لیکن دین مہر تاکہ جو کہو گی وہ دوں گا۔ کہا کہ دین مہر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بغداد سے لے کر کے عرفہ کے میدان تک کے ایک نہر کھدوا دیجیے، اس لیے حاجیوں کو پانی یہاں بڑی تکلیف ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ مجھے دین مہر دیں گے وہ دیجیے، اسی پیسے سے میں کیا کروں، ایک بغداد سے یہاں تک کہ ایک نہر جاری کرا دوں، اتنا آپ دیجیے، یہ دین مہر ہے میرا۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ایسے۔ کل کی عورتیں ان چیزوں کی شرطیں لگاتی تھیں، آپ قرآن پڑھ کے اور ہم کو بھی پڑھا دیجیے، یہی دین مہر ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز شروع کر دیجیے، یہی دین مہر۔ ایمان نہیں لائے ہو، ایمان لے آؤ، یہی دین مہر۔ ایسی تھی کل عورتیں۔ اب تو بس وہی ہے کہ دنیا ہے۔ ہارون رشید نے دے دیا، خیر وہ ہو گیا، نہر زبیدہ بن گیا، حاجیوں کو برسوں پانی وہاں ملتا رہا۔ اب وہ نہر بند ہے، لیکن نشان ابھی بھی ہے۔ لکھتے ہیں علماء کرام کہ جب اس خاتون زبیدہ کے انتقال جب ہوا تو اس کی خاص خادمہ نے خواب میں دیکھی، پوچھی کہ کیا ہوا تمہیں؟ جنت، اللہ مغفرت بخشش کیا نہیں کیا؟ کہا کہ بخشش تو ہوئی لیکن بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ عورت تھی جو روزانہ 100 لڑکیوں سے قرآن سنا کرتی تھی، اللہ باری باری سنا کرتی تھی، اور کہتی تھی میرے رب کا کلام میں الگ الگ انداز میں سننا میں پسند کرتی ہوں۔ 100 لڑکیوں سے قرآن سنا کرتی تھی، وقت نکالتی تھی، بادشاہ کی بیوی۔ آج تو ایک دکاندار کی اور ایک چھوٹے سے کام کرنے والے کی آج کی عورتیں ہیں، لیکن ان کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، سورہ یاسین پڑھنے کا۔ کہا کہ بخشش ہو گئی لیکن بڑی پریشانی ہوئی۔ کہا کہ کیسے آپ کو پریشانی ہوئی؟ کیا آپ نے وہ جو نیکی کا کام نہر زبیدہ جو بنایا وہ کام نہیں آیا وہاں کیا؟ کہا کہاں، یہ بھی نامی اعمال میں پیش کیا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جو حاجیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، فلاں کے لیے اس نے پانی کا انتظام کی ہے، اس کی بڑی نیکی ہے، یہ زکوٰۃ صدقات بھی دی ہے، یہ قرآن بھی سنی ہے، یہ فلاں ہزاروں نیکیاں میری پیش کی گئی، لیکن اللہ نے یوں فرمایا دولت دیا تب یہ نہر بنائی، دولت نہ دی ہوتی تو نہر نہیں بناتی، اس لیے میری یہ نیکی شکر میں چلی گئی۔ فلاں کام اس لیے کی ہے کہ اس کو میں نے یہ دیا تب یہ کی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ زکوٰۃ دی، دولت دی ہے، زکوٰۃ دی، نہیں دیتا تو نہیں دیتی۔ فلاں سب کا بدل اللہ نے بتا دی۔ جیسے آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہہ دیں گے نماز میری بڑی نیکی، اللہ پوچھے گا صحت دیا تھا تب نماز پڑھے، ہو گیا نہیں قصہ ختم، اب کیا ہو؟ لہذا نیکی ڈھونڈیے، تلاش کرتے رہیے، شاید اس سے کام بن جائے، اس سے کام بن جائے۔ ایک نیکی پر میں اکتفا کر کے مت بیٹھے رہیے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا اور کہا کہ اس کی بخشش تو ہوگی، لیکن اس کام سے اس کی بخشش کر رہا ہوں کہ یہ جب باغ میں خوشیاں منا رہی تھی سینکڑوں لڑکیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک تفریح کا موقع تھا، خوشی کا موقع تھا، جشن کا موقع تھا، اپنے باغ میں منا رہی تھی، اس وقت میں اذان پکاری گئی اور میرا نام یہ سنی تو اس کا سر سے دوپٹہ نیچے تھا، میرے نام کے احترام میں اس نے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیا، احترام کیا، اے زبیدہ تیری اسی عمل کی بنیاد پر تیری بخشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک نیکی پر مت بیٹھے رہیے، ڈھونڈیے۔ اللہ نے نیکیوں کا الگ الگ شکلیں بنا دی ہیں، الگ الگ راستہ بنا دیا، سب کا ذکر اللہ نے کیا کہ سب سے پہلی بات ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، اور پھر نیکیاں ڈھونڈو، سب ڈھونڈو۔ لیکن عجیب و غریب قرآن کا انداز ہے، فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کا کام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر۔ اب ابھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کیا فرمایا
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں ہے، اس میں اپنے رشتہ داروں اور یتیموں، یعنی حقوق العباد پہلے کرو، حقوق اللہ نہیں۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوگی میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں کوئی کمی ہوئی تو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے نیکیاں کمانے کا جو جگہ ہے وہ میرے بندے ہیں، کہاں ہیں؟ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہاں ہے ہمارے نیکیاں، ڈھونڈو یہاں پر، یہاں ملیں گے۔ یہ سب کام کر لینا، تب پھر آ کر کے نماز پڑھو گے تو تیری نماز بہت ہی اچھی لگے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے بابرکت لوگ تھے، ان کا ایمان تو نبی کے سامنے، ان کا نماز تو نبی کے پیچھے، ان کی نمازیں نبی کے پیچھے ادا ہوتی تھی، وہ قرآن نبی سے سنتے تھے اور نبی کو سناتے تھے، نبی کا دیدار کئی بار صبح و شام وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی تو بڑا پاکیزہ اور بہت ہی اونچی اور اعلیٰ مقام پر، جن کو جنت کی بشارتیں اسی دنیا میں ملتی تھی، لیکن پھر بھی وہ نیکیاں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ شاید کہ اس نیکی سے میری مغفرت اللہ کر دے، شاید کہ اس نیکی سے میری ایک مغفرت کر دے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے مانگ کر کے لیا، جس پر اسلام آج تک کے ناز کر رہا ہے، جس کے آج تک کے ناموں کے چرچے ہیں، جن کی زندگی میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا، جن کی زندگی میں قانون اور شریعت کے مسودے تیار ہوئے، اور دنیا والے آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نام بدل دیے، شکلیں بدل دیے، لیکن قانون انہی کا ہے۔ فوجی مشن، فوج کی تربیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، پوسٹ آفس کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، ایک دوسرے سے پیغام کی تبادلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، بیت المال کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، غریبوں مسکینوں کے لیے ایک الگ سا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ الغرض بہت ساری ایسی نیکیاں جو آج بھی غیر لوگ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں ہم صرف اس بشارت پر یقین کر کے نہیں بیٹھے رہے، جبکہ ایک نہیں 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری جنت میری جنت بالکل قریب ہے اور میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ پھر بھی کہتے تھے کہ میں ڈرتا رہتا تھا، پتہ نہیں میری کہیں کسی خطا پر اللہ جنت واپس بھی لے سکتا ہے۔ وہ مالک مولا ہے، وہ مختار ہے، اس کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میں بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے ڈرتا رہتا ہوں میں برابر، اور وہ نیکی کی تلاش کیا کرتے تھے، شاید اس نیکی سے میری مغفرت بخشش ہو جائے، یا یہ پیش کر دوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، ڈھونڈتے تھے۔ اس لیے رات میں سوتے نہیں تھے، مشکل سے تھوڑی سی نیند لیتے تھے اور چکر کاٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون ملی، غم زدہ تھی، کسی نے بتایا یہ خاتون بہت پریشان ہے، خود تشریف لے گئے، پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا شوہر انتقال کر گئے اور 25 درہم قرضہ ان پر تھا، وہ ادا نہیں کر کے گئے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کا قرضہ ادا کر سکوں، میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں اللہ کہیں اس قرضے کے بارے میں کوئی سوال جواب نہ کر دے اور میرا شوہر وہاں دے نہ سکے، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، کاش کہ 25 درہم کا انتظام ہو جاتا تو میں اپنے شوہر کے اس قرضے کا ادا کر کے ان کی آخرت آسان اور حل کر دیتا۔ اللہ کیسی خاتون تھی کہ مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کی فکر، اب تو زندے میں فکر نہیں کرتی، اور یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں۔ مرد حضرات بھی بڑے دلیر ہیں، وہ دین مہر ہی نہیں ادا کرتے ہیں نا، مر جائیں گے تب عورتیں پکڑ کر کے سامنے لاتی ہیں، کہو کہ معاف کر دیا، اب معافی فی ہوتی نہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مردہ پڑا ہوا ہے اور کوئی عورت آ کر کے کہے کہ میں دین مہر معاف کر دے رہے ہوں، معافی نہیں ہوگا، اس لیے معافی مانگنے والا تو مر گیا ہے، وہ معافی مانگتا تم معاف کرتی تب ہوتا زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد نہیں ہوگا، لہذا یہ قصوروار ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا مرنے والا۔ تو آج دونوں طرف سے کوتاہیاں خطائیں ہیں۔ میرا شوہر 25 درہم کا قرضہ لے کر کے چلے گئے، نہیں ادا کر سکے، میں بیوہ ہو گئی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر کے پاس گئی ہوتی، ہو سکتا کچھ انتظام کر دیتے، تاکہ میں عمر کے پاس میں جانے میں شرم محسوس کرتی، کیسے میں جاؤں ان کے پاس میں، ایک عورت ہوں، مانگنا میرے لیے بہت مشکل ہے، حیا یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی مرد کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاؤں۔ آج تو عورتیں مسلمان کی اللہ اکبر ایسے لوگ بن گئے ہیں، سب بھکاری، بے حیائی کے دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں مانگنے کی شکلیں الگ ہے، کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو کر کے مانگتی ہے تو کوئی بیٹے کے نام پر جہیز بھی مانگتی ہے، بس فرق تھوڑا سا بدلا ہے، ورنہ مانگنے کا سلسلہ ہے۔ اس مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، اس مانگنے والے کو مالدار کہتے ہیں، بس اتنا فرق ہے نام میں، ورنہ عورتیں جہیز مانگتی ہے، وہی جا کے فرمائش کرتی ہے، وہی جا کر کے اونچ نیچ کیا کرتی ہیں۔ اس لیے عمر کے پاس جانے میں میری حیا اجازت نہیں دیتی ہے، تاکہ خبر بھیجوا دی ہوتی، تاکہ اس کی بھی مجھے گنجائش نہیں، وہ امیر المومنین تھے، ان کو آ کے خبر لینا چاہیے تھا، ہم کیوں ان کے پاس میں جائیں۔ آج فرق یہ ہوگا ضرورت مند آ رہا ہے، لیکن ہم ضرورت مند کو ہم ڈھونڈ نہیں رہے ہیں۔ ضرورت مند کو ڈھونڈیے، نیکی کا راستہ ڈھونڈیے، چلیے پھریے، ذرا نکلیے ماحول میں، معاشرے میں، کیسے کیسے ملیں گے آپ کو غریب مسکین محتاج جو ہاتھ تو نہیں پھیلاتے ہیں لیکن سسکتے رہتے ہیں، آپ ہی کے خاندان میں ہوں گے، آپ کے قریب میں ہوں گے، آپ کے جاننے والے میں ہوں گے۔ ڈھونڈیے اور ایسی نیکیاں بنائیے، نام اعمال میں یہ حقوق و العباد میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خبر دے دی ہوتی تو عمر آگے ہوتے، تاکہ خبر بھی نہیں دے سکتی، میری حیا اجازت نہیں دیتی، کل قیامت کے دن رسول اللہ سے عمر کی شکایت میں کر دوں گی۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ امیر المومنین ہیں اور میری خبر نہیں لی ہے تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شکایت کروں گی عمر کی۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلملا جاتے ہیں، پاؤں میں ایک لغزش آ جاتی ہے، آنکھ سے پانی گرنے لگتا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حقدار کہتا ہے کہ اگر تم نہیں دو گے تو اللہ کے سامنے تم سے لے لیں گے، تو کہنے والا یہ کہتا ہے چل دیکھ لیں گے وہاں پر میں، ہم بھی ہوں گے تم بھی ہوں، کیسے لوگے؟ واہ، یہ ہمت، یہ جرت، یہ تو شیطانوں کی جرت ہے، انسان کی جرت نہیں ہے۔ یہ بولی تو کوئی انسان نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ یہ ایسی بولی، ایسی سوچ، ایسی گندی باتیں کہنے والا اللہ کی شان میں کوئی بدبخت ہی کہہ سکتا ہے، ایمان والا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی غریب کل شکایت کر دیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا، کوئی اگر رسول اللہ سے شکایت کر دیا تو حوض کوثر پر منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو مت ستائیے، حق والے کو حق دیجیے، کسی سے پر ظلم نہ کیجیے، نیکی کا راستہ تلاش کیجیے، شاید اس سے مغفرت ہو جائے، اس نیکی سے ہو جائے، کسی سے ہو جائے، کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ صرف ایک نیکی پر، جمعہ کی نیکیوں پر اکتفا کر کے مت بیٹھیے، سال میں ایک مرتبہ حج عمرہ کر کے فخر مت کیجیے، چند ٹکوں زکوٰۃ کسی کو دے کر کے اپنے آپ کو بڑا مت بن جائیے، بلکہ نیکی کا تلاش کرتے رہیے، شاید کہ اس سے ہو جائے، سلام کرنے سے ہو جائے، کسی کو پانی پلانے سے ہو جائے، کسی کو کپڑا پہنانے سے ہو جائے، کسی کے گھر میں روٹی کھلانے سے ہو جائے، کسی کو کسی سے ہو جائے، تلاش کرتے رہیے، جمع کرتے رہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، بھاگے آئے اور آ کر کے 25 درہم لیے، حضرت علی کو تلاش کیے اور ایک اور صحابی کو تلاش کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی، کہا کہ ایک اہم کام ہے، چلو میرے ساتھ تم لوگ، بہت اہم کام ہے۔ دونوں چل پڑے، گئے اس عورت کے پاس، 25 درہم دیے، یہ لے لو اور اپنے شوہر کی قرض ادا کر لو، غم نہ کرو، اور سنو عمر کی شکایت رسول اللہ سے نہیں کرنا۔ کیسے لوگ تھے، شکایتوں کا پٹارا لے کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کی شکایت، بیوی کی شکایت، بہنوں کی شکایت، وراثت دبا رکھے ہم لوگوں نے، دین مہر دبا رکھ لیا مردوں نے،
دوسرے کا حق دبا لیا ہے، حق دے نہیں رہا ہے۔ شکایت مت کرنا عمر کی۔ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اب شکایت نہیں کرو گی۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ ایسا ہی نہیں میں جاؤں، یہ کاغذ پر لکھ دو کہ میں رسول اللہ سے شکایت نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، کتنا ڈرتے تھے وہ، جن کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ۔ ہماری اور آپ کی تو کوئی ہوا خبر نہیں ہے۔ مسجد میں مسلمان نظر آتے ہیں، بازار میں ہمارا تقوی ایمان نظر نہیں آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دو اس میں، علی لکھو اس میں تحریر لکھو کہ یہ عورت شکایت نہیں کرے گی رسول اللہ سے۔ لکھوا کر کے کہا کہ دستخط کر دو، بات پکی ہو جائے۔ عورت دستخط کر دیتی، جو بھی شکل۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی تو بھی اس میں دستخط کر، عبداللہ بن مسعود تو بھی اس میں دستخط کر۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابی ہیں حضرت علی، جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جنت روز کہتی تھی علی کب آئیں گے میرے پاس، اتنے اونچے درجے والے رکھنے والے۔ علی آپ بھی دستخط کر دیجئے اس میں۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، علم و فقاہت کے بہت اونچے مقامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ اے عبداللہ بن مسعود آپ بھی دستخط کر دیجئے۔ کتنے دستخط ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ عورت بھی دستخط کر دی۔ اب ہم شکایت رسول اللہ سے نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر کوئی مظلوم شکایت کر دیا، قسم خدا کی چہرے قبر میں بدل جائیں گے۔ ڈریے، دنیا ہے کھیل تماشا کر لیجئے، لیکن آخرت ہے، قبر ہے۔ کاغذ کو لپیٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کو دیے۔ علی میرے بھائی کام کرنا، جب میری موت ہو جائے گی نا تو کفن میں رکھ کر کے قبر میں یہ پرچی رکھ دینا۔ اللہ اکبر، یہ پرچی رکھ دینا تاکہ اگر وہاں کہیں پھنس جاؤں تو یہ دکھا دوں گا رسول اللہ کو کہ میں دستخط کرا کر کے لایا۔ یہ تھے وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے تھے، وہ لوگ مرنے کے بعد حساب و کتاب پر یقین رکھتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، نبی کی قدر کرتے تھے، نبی کی عزت احترام کرتے تھے۔ میری موت کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا علی، یہ سنبھال کر کے رکھنا۔ اللہ میرے بھائی بزرگوں، سوچئے ذرا، وہ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں کہاں پھنس جائیں گے، کس چیز کی وجہ سے ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ معاملہ بالکل صاف یہی دنیا میں کر لینا چاہتے تھے تاکہ قبر کی کوٹری میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم لوگ تو وہی کی پریشانی کی پوری تیاری میں ہیں، یہاں خوش رہیں، یہاں مزاج سے رہیں، یہاں شان سے رہیں، یہاں شہرت سے رہیں، بند کوٹری میں کیا ہوگا دیکھ لیں گے۔ نہ ڈریے، وہ بڑی عجیب و گھر ہے، اس کوٹری سے ڈریے، خوف زدہ رہیے، پاک صاف رہیے، نیکی تلاش کرتے رہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پرچی حوالے کیے اور اس عورت نے جب سمجھی کہ یہی عمر ہے تو پھر کہنے لگی عمر مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو عمر ہے، ہم تیری شکایت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر کہتی ہوں میرے بھائی بزرگوں، کسی سے معاملہ گڑبڑے رفع دفع کر لیجیے، نیکی تلاش کر لیجیے، کسی غریب کو خوشیاں دے دیجیے، کسی کو قرضے پہ مبتلا مت کرائیے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی شوق کی وجہ سے، کسی کو حرام کی طرف نہ لے جائیے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے۔ پاک صاف رہیے، پاک صاف زندگی گزاریے، تبھی بخشش و مغفرت ہوگی۔ اللہ فرمایا نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی محبت میں خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، سوال کرنے والے سائل کو اور گردن چھڑانے والے یعنی قیدیوں اور غلاموں۔ یہ سب کام جب ٹھیک ٹھاک کر لو تب پھر نماز کے لیے آنا۔ اللہ کب دعوت دے رہا نماز کے لیے؟ باہر ٹھیک رہو، تیرا گھر معاشرہ ٹھیک رہے، تم معاشرے میں ٹھیک رہو، پھر آ کر کے نماز پڑھو، تب واقام الصلاۃ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ کیوں نماز کو پیچھے اللہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیا، مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کیا
کہ اگر نماز تم اچھی پڑھ کے جاؤ گے اور اگر تو کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو نماز تو پڑھتا ہے لیکن کام کتنا غلط کرتا ہے، تو تیری وجہ سے نماز بدنام ہو جائے گی۔ اس لیے باہر ٹھیک ہو جا، اخلاق ٹھیک کر لو، گھر ٹھیک کر لو، معاشرہ ٹھیک کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو تو لوگ کہیں گے یہ باہر بھی ٹھیک ہے تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہے۔ آج تو اسلام کو ہم لوگ اپنی شکلوں سے بدنام کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بدنام کر رہا ہے، ہم اپنے قول و فعل سے بدنام کر رہا ہے، مسلمان دوسرا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بعد میں نماز پڑھنا، حقوق اللہ میں کمی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ بھی نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو کچھ تم نے وعدہ کیا ہے چاہے وہ اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے ہو اس کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ، نیکی کا سب سے اہم دروازہ صبر ہے، صبر ہے دکھ میں، تکلیف میں، وحین الباس، اور عین جنگ کی حالت لڑائی میں بھی صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا، ایسی نیکی کے کام کرنے والے کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک سچے پکے مسلمان۔ واولئک هم المتقون، اور ایسے ہی لوگ تقوی والے، ڈرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے کہ نیکی کے راستے خوب کھول دیا ہے۔ مسجد بھی آؤ تب قدم قدم پر نیکی، سلام کرو تو نیکی، مسکرا جاؤ تو نیکی، ماں باپ کو خوش کر دو مسکرا کر کے نیکی، دیکھو